السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آداب زندگی کی کلاس میں آج ہم اور آپ پڑھیں گے بیٹھنے کے آداب۔ کسی جگہ بیٹھے تو کیا آداب ہے اس کو آج ہم اور آپ پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دیکھیں اوپر بیٹھنے کے آداب لکھا ہوا ہے، ہیڈنگ نمبر 1، کرسی یا اونچی جگہ کرسی یا اونچی چیز پر بیٹھ سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ ایسی جگہ بیٹھے جس سے بڑائی پیدا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اونچی جگہ بیٹھ کر اپنے آپ میں فخر محسوس کریں کہ مجھ سے اونچا، مجھ سے اعلیٰ، مجھ سے آگے تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اگر اس قسم کی کوئی فخر والی چیز آپ کے دماغ میں آتی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کیا کریں، نیچے بیٹھیں۔ آپ ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ اپنے آپ کو نیچا سمجھیں، ہے نا۔ فخر نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی چیز پر فخر یا گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیا بتایا گیا، کرسی یا اونچی چیز پر بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسی جگہ بیٹھیں جہاں بڑائی پیدا نہ ہو، جس سے بڑائی پیدا نہ ہو، تو ایسی جگہ بیٹھے۔ نمبر 2، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کرسی یا اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آپ سے ملنے آیا اور نیچے بیٹھ گیا، تو آپ کو بھی ادباً چاہیے کہ آپ اتر کر نیچے بیٹھ جائیں۔ بعض اوقات ایسا دیکھا جاتا ہے کہ ہم اوپر ہی بیٹھے رہ جاتے ہیں اور جو ملنے آیا ہے وہ نیچے، جیسے ہم صوفے پر بیٹھے ہیں یا بیڈ کے اوپر بیٹھے ہیں اور کوئی آیا تو اسے نیچے میٹ بچھا دیا اور بیٹھا دیا اور ہم اوپر ہی بیٹھے، تو یہ آداب کے خلاف ہے اور اس سے بڑاپن ظاہر ہوتا ہے۔ ایسا ہرگز 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 نہیں کرنا چاہیے۔ ہر ایک کو عزت دیں اور عزت لیں، ہر ایک کی عزت کریں۔ اگر وہ نیچے بیٹھ جائے تو آپ کو بھی آداب کا یہ لحاظ ہے کہ آپ بھی اتر کر نیچے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ نمبر 2، جب دو عورتیں آپس میں باتیں کر رہی ہوں تو تیسری بغیر اجازت کے ان کے پاس نہ بیٹھے۔ اجازت لے لے، میں بیٹھ جاؤں، میں بیٹھوں، اس طرح سے اجازت لے لے، یا پھر اگر کوئی سامنے سے کہہ دے، جو دو عورتیں آپس میں باتیں کر رہی ہیں وہی آپ سے پہلے کہہ دے کہ آئیے نا، بیٹھیے نا، بیٹھیے، تو پھر آپ بیٹھ سکتی ہیں کیونکہ وہ اجازت آپ کو مل گیا ہے، تو آپ بیٹھ سکتی ہیں۔ نمبر 3، چھپ کر، کان لگا کر، چوری سے کسی کی ایسی بات نہ سنیں جس کے سنانے پر بات کرنے والی راضی نہیں، بلکہ دوسری کے سننے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو سمجھ میں آ گئی کہ چوری چھپے کسی کی بھی بات نہیں سننی ہے۔ اگر آگے والا سنانا نہیں چاہ رہا ہے یا اس بات پر یہ اظہار کر رہا ہے کہ ہم آپ کو سنانا نہیں چاہتے، تو اس کی بات چھپ کر سننا بہت بری بات ہے، تو کان لگا کر چھپ کر چوری چھپے نہیں سننی چاہیے۔ نمبر 4، جب 3 عورتیں بیٹھی ہوئی ہوں تو ان میں سے 2 آپس میں تیسری سے چھپا کر گفتگو نہ کریں۔ ہاں، اگر 4 بیٹھی ہوں، 2 آپس میں بات کریں تو حرج نہیں، ایسی صورت میں دوسروں کو تکلیف نہ ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ جو پوائنٹ نمبر 4 ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم 3 بہنیں کہیں بیٹھے ہیں اور 2 آپس میں بات کر رہی ہے، تھوڑا سائیڈ ہو کر 2 آپس میں بات کر رہی ہے اور ایک کو اکیلا چھوڑ دیا ہے اور چھپ کر بات کر رہی ہے، تیز آواز میں نہیں بلکہ آہستہ آواز میں بات کر رہی ہے، جو کہ تیسری کو سننے میں نہیں آ رہی ہے، تو ایسا کرنا منع بتایا گیا۔ کیونکہ جب آپ 2 آپس میں چھپا کر بات کریں گی نا اور وہاں پر کوئی تیسرا بیٹھا ہے تو اس کو یہی لگے گا کہ آپ اس کی کوئی شکایت کر رہی ہیں، آپ اس کے بارے میں کوئی بات کر رہی ہیں، اس کی غیبت کر رہی ہیں یا اس کی بات کر رہی ہیں، اسی لیے آپ چھپا کر رہی ہیں۔ تو ایسا ہرگز ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہاں، اگر کوئی 4 بیٹھی ہیں تو 2 آپس میں کر رہی ہیں، 2 آپس میں کر رہی ہیں، یہ صحیح ہے طریقہ، لیکن
छुप छुपा कर बातें ना करें। छुप छुपा कर बातें करने से दूसरों को ये महसूस होती है कि वो हमारे बारे में ही कुछ बोल रहा है, तो ऐसा ना करें। अगर साथ में बैठे हुए हैं तो ऐसी बात करें कि सब सुने। छुप छुपा कर बोलना तो दूसरों को ये लगेगा कि ये मेरे ही बारे में कोई बात कर रहे हैं, इससे ना दिल में ये पैदा होता है ना दूसरे के बारे में। तो इस तरह से आहिस्ता या छुपा कर बात नहीं करना चाहिए। जब आप आपस में साथ में बैठे हैं तो जोर आवाज में बोले। नंबर 5, जब कोई किसी के पास मुलाकात के लिए जाकर बैठे और वो उठने के करीब हो तो आने वाली से इजाज़त लेकर उठे। कहने का मतलब ये है कि कोई आपसे आया मिलने के लिए, ठीक है, आप बैठी हैं, आपसे आया कोई मिलने के लिए और आपको उसी वक्त कोई काम याद आ गया या किसी ने बुला लिया, किसी ने आवाज़ लगा दिया, तो आपने उठना है। तो जब आपने उठना है तो आपने इजाज़त ले लेना है कि अच्छा आप बैठिए मैं आती हूँ। इस तरह से इजाज़त ले ले कि अच्छा आप बैठे, मैं ज़रा काम आ गया, मैं फ़ौरन आती हूँ उस काम को ये करके। इस तरह से बोलकर इजाज़त लेकर उठे। ये है आदाब। नंबर 6, आधा हिस्सा धूप में और आधा हिस्सा साया में ना बैठे, बल्कि पूरे धूप या पूरे साया में हो जाए। ये है ना, छत हो या आंगन में जब हम बैठते हैं, है ना, तो या तो पूरा हिस्सा धूप में बैठ जाए या पूरा साया में बैठ जाए, ठीक है, इस तरह से कर ले। आधा धूप आधा छांव में, ये आदाब के खिलाफ बताया गया है, ये मना फरमाया गया है, तो इस तरह ना बैठे। नंबर 7, तवाज़ा के साथ बैठक बैठना चाहिए, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार फरमाते थे। जो बैठने का जो सुन्नत तरीक़ा है उस तरह बैठना चाहिए। आगे बताया जा रहा है 4 ज़ानू पर बैठना जायज़ है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह बैठा करते थे उसी तरह पॉइंट नंबर 8 में बताया गया कि 4 ज़ानू बैठना जायज़ है। नंबर 9, जब मजलिस में बैठना हो तो जूते चप्पल निकाल कर किनारे रख दे। क्या बताया गया? जब मजलिस में बैठना हो तो जूते चप्पल निकाल कर किनारे रख कर बैठे। नंबर 10, जब कोई मजलिस से उठे वापस आकर वहीं बैठने की नीयत से, यानी कि किसी एक जगह से हम उठ रहे हैं लेकिन नीयत हमारी ये है कि हम फिर आकर वहीं बैठेंगे, तो मजलिस के ख़त्म तक वो जगह उन्हीं की होगी, उनको वापस आकर अपनी जगह बैठने का हक होगा। तो ये दूसरों के लिए बताया जा रहा है। बाज़ औक़ात होता है ना कि हम जब उठे, किसी भी काम से उठ रहे हैं मजलिस से, या हमें वॉशरूम जाने की हाजत हो गई, या हमें प्यास लग गया, या हमें कुछ रखना है, किसी भी काम की वजह से अगर हम उठ रहे तो वो जगह खाली रहना चाहिए और वहीं पर आपको आकर बैठना है, और ये आपका हक है कि आप वहाँ बैठे। ऐसा नहीं अगर कोई उठा और कोई और हमारी बहनें आकर बैठ गई तो ऐसा नहीं करना चाहिए हरगिज़। अगर वो आए तो उनका जगह है, उनको बैठने का पूरा पूरा हक है, वहाँ पर वो बैठ सकती हैं। नंबर 11, मजलिस से किसी को उठाकर खुद ना बैठे बल्कि तवस्सु पैदा करके बैठे, ठीक है। मजलिस से किसी को उठा दिया, आप उठें हम बैठेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए, है ना। बल्कि उसी जगह में, है ना, जगह बना ले, थोड़ा कहीं और जगह देख ले, वहाँ पर बैठ जाए। किसी को उठा के आप उठिए, आप यहाँ आ जाइए, हम वहाँ बैठ जाते हैं, इस तरह से नहीं करना चाहिए, ये आदाब के खिलाफ है। नंबर 12, मजलिस में बैठी औरतों की गर्दनें फलांदते हुए ना जाएं। तो क्या बताया गया? जब भी मजलिस में कहीं आगे जाकर आपको बैठना है तो बिल्कुल साइड से, किनारे से जाए, है ना। बीच से औरतों को फलांते हुए गर्दन जा रहे हैं, ये आदाब के खिलाफ है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो आज हमने पढ़े बैठने के जो आदाब है वो 12 हैं। इसको याद कर ले और इसको दूसरों तक शेयर करें। शेयर करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। शेयर करने से जितने लोग सीखेंगे, जितने लोग इस आदाब को फॉलो करेंगे, इस पर अमल करेंगे, उस सब का सवाब आपको इंशाअल्लाह ताला मिलेगा। और सिखाने वाले को
تو بہرحال ملے گا ہی، اور جو شیئر کرے گا اسے بھی ملے گا، ہے نا۔ تو دین کی جتنی چیزیں سنیں، جتنی چیزیں آپ کو حاصل ہو، آپ تک پہنچے، وہ آپ دوسروں تک پہنچائے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج ہم نے پڑھا ہے بیٹھنے کے آداب۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے جمعہ کے اعمال اور آداب، جمعہ کے دن کن کن آدابوں کا خیال رکھنا چاہیے، وہ ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھے اور اس چیز کو شیئر کرے، خود بھی عمل کرے، اور اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو پڑھنے پڑھانے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو بھی چیزیں سیکھے اس میں دو باتوں کا خیال بہت ضروری ہے، ایک تو سننے کے بعد، جاننے کے بعد ہمیں عمل کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے اور ہمیں دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔